والروح والريحان. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو پیس ٹی وی اسٹوڈیو سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ مامون اصغر۔ میرے ذہن کی جو سوالات ہیں وہ میں پوچھوں گا اپنے مہمان پروفیسر خلیل الرحمان چشتی صاحب سے۔ چشتی صاحب، آپ کو آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آیت نمبر 15 تک ہم لوگوں نے کور کر لیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 16 سے آگے ایک نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ جن ناظرین نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، تو پچھلے جو سورہ قاف کی جو شروع کی 15 آیات ہیں ان کا مختصر سا خلاصہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ دیجیے، تاکہ جب ہم آیت نمبر 16 سے آگے چلیں تو ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ قاف میں ابتدا میں مشرکین مکہ کے اعتراضات نقل کیے گئے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ ایک ڈرانے والا، ایک منذر، ایک رسول خود ان کے اندر سے کیوں پیدا ہوا، منذر منہم۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، یہ بعید از قیاس ہے، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین تمہاری لاشوں میں سے کمی کرتی ہے، اور یہ سب ایک کتاب میں درج ہے۔ پھر آفاقی دلیلیں دی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے مبارک پانی برساتا ہے، جس کے نتیجے میں باغات اگتے ہیں اور غلہ ملتا ہے اور کھجور کے درخت ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی مبارک پانی کے ذریعے سے خزاں کی مردہ زمین کو موسم بہار میں زندہ کر دیا جاتا ہے۔ کذالک الخروج۔ اس کے بعد یہ دلیل پیش کی گئی کہ بالکل اسی طرح تمہارا زمین سے نکلنا ہوگا قیامت کے دن، یعنی قبروں سے تم نکلو گے۔ جس طرح بیج مردہ ہے لیکن اللہ کے حکم سے جب مبارک پانی اس میں داخل ہوتا ہے بارش کا، موسم بہار میں وہ پھٹ پڑتا ہے، اس میں سے کوپل نکلتی ہے، بالکل اسی طرح قیامت کے دن اللہ کا حکم ہوگا، سور پھونکا جائے گا اور انسان قبروں سے نکل پڑیں گے۔ کذالک الخروج۔ پھر تیسری بات جو اس میں آئی وہ یہ کہ 8 قوموں کی ہلاکت سے استدلال کیا گیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، کل کذب الرسل تو فحق وعیدی، میرا عذاب ان پر چسپاں ہوا، میں نے نیک لوگوں کو، پیغمبروں کو بچا لیا اور برے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تاریخ میں بھی جزا اور سزا کا، جنت اور دوزخ کا سبق موجود ہے۔ پھر چوتھی چیز یہ بتائی گئی ایک عقلی استدلال کے ذریعے سے کہ کیا پہلی تخلیق پر اللہ تعالیٰ قادر نہ تھا؟ کیا پہلی تخلیق پر وہ عاجز تھا؟ واز ہی انکیپبل؟ تو کیا اس کا وہ اہل نہیں تھا؟ کیا اس پر قدرت نہیں رکھتا تھا؟ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر یہ نادان تخلیق جدید کے بارے میں کیوں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں؟ بل ہم فی لفظ من خلق جدید۔ جی بالکل، آیت نمبر 15 جو کہ خود اپنے اندر ایک پورا پیراگراف سموئے ہوئی تھی، وہ ہم نے آخری پروگرام کے اندر ڈسکس کی تھی۔ میں چاہوں گا کہ یہ بھی آپ بتا دیں کہ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ منکرین آخرت ہیں اور اس چیز کے منکر ہیں کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ سے زندگی ہوگی، انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، انہی لوگوں سے گفتگو کی ہے اور انہی کو دلائل دیے ہیں، یا اور بھی کسی قسم کے؟ بنیادی طور پر تو وہی لوگ ہیں جو مشرک ہیں، ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، ایک خالق کو نہیں مانتے، اور آخرت کے بارے میں تشکیک سے کام لیتے ہیں، شک اور ریب سے کام لیتے ہیں، یعنی یقین نہیں ہے ان کو کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہوگی۔ تو ایسے غیر مسلموں کو یا مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والے متشکک لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ صورت ایک بہترین نسخہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 16 تلاوت کروں اور پھر ہم اس کو بھی سمجھنا شروع کریں، اور اس کا جو ربط ہے، کیونکہ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 30 تک ایک پورا پیراگراف انشاءاللہ ہے، اس کو ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں آج کے پروگرام کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس میں ایک لفظ غور فرمائیے، ہم کا۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا، یعنی یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے، پتا کہ ہم نے جمع کا صیغہ استعمال ہوا،
یہ اللہ کی شان اور بڑائی اور عظمت اور تفخیم کے لیے ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم جانتے ہیں اس کے نفس میں جو وسوسے آتے ہیں اور جو کچھ اس کا نفس سوچتا ہے، خیالات کی رو آتی ہے اور جاتی ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ یہاں پہ جو دو لفظ مجھے امپورٹنٹ لگ رہے ہیں آپ کی گفتگو سے، ایک تو خلقنا کا لفظ ہے اور توسوسو کا لفظ ہے، ان کا لنک بھی بیان کرتے ہوئے آپ سمجھائیں تو بہت مزہ اس آئے۔ میں بات دراصل یہی بتائی جا رہی ہے، دیکھیے آپ کے دل میں کیا وسوسہ ہے میں نہیں جانتا، میرے دل میں کیا وسوسہ ہے آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے۔ اور آپ کیوں نہیں جان سکتے، میں کیوں نہیں جان سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میرے دل کے اور میرے دماغ کے خالق نہیں ہیں۔ میں آپ کے دل کو نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ میں خالق نہیں ہوں۔ چونکہ اللہ خالق ہے، دل کا اور دماغ کا بنانے والا ہے، جس کے اندر خیالات کی رو آتی ہے اور جاتی ہے، وسوسے آتے ہیں اور جاتے ہیں، تو وہی ان کو کیچ کر لیتا ہے۔ تو یعنی مکمل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور خیالات کا علم بھی ہے، وسوسوں کا علم بھی ہے اس کو۔ سبحان اللہ، ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس آیت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو اپنے علم کی اور اپنی جو گرفت ہے ہمارے اوپر اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر ہم دوبارہ سے اس کو پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور ہم حبل ورید سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم بہت نزدیک ہیں، ہم بہت قریب ہیں۔ یعنی انسان کے وسوسوں کو اور سینے کے رازوں کو، چونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں کو تک جان لیتا ہے، تو وہ پھر اپنے علم کے اعتبار سے ہر انسان کے بہت قریب ہے، اس کی رگ جان سے، اس کی حبل ورید سے زیادہ قریب ہے وہ۔ قریب ہے۔ یہاں پہ ایک سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا مانگتے ہوئے ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دعا کی ایکسیپٹنس کی پاسبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے اگر ہم کسی کے وسیلے کے تھرو دعا مانگتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہاں تو بہت ہی قریب ہونے کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں، تو کیا اس چیز کی نفی ہوتی ہے یہاں پہ، یا وہ ایک الگ موضوع ہے؟ دیکھیے دو باتوں کو پہلے سمجھ لیجیے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر، الرحمن علی العرش استویٰ، اور ہم وہاں سورہ ملک میں پڑھ چکے ہیں، اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاء، کیا آپ بے فکرے ہیں اس ہستی سے جو آسمان میں، من فی السماء، اللہ آسمان پر ہے، لیکن اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں اگر 7 ارب انسان ہے تو ہر انسان کے ساتھ اللہ ہے کیا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ 7 ارب اللہ موجود ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہو سکتا کہ 7 ارب انسان سب مل کر خدا ہیں۔ دوسری بات جو سمجھنے والی ہے، آپ نے وسیلے کے بارے میں سوال کیا، تو وسیلہ ہمیشہ دور کی چیز کے لیے لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ فرض کیجئے آپ کو صدر سے ملاقات کرنی ہے یا وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہے، تو آپ ظاہر ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم کروڑوں لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی آپ کو کسی وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی وزیر کو پکڑیں گے، کسی ایم این اے کو پکڑیں گے، پروونشل اسمبلی کے یا قومی اسمبلی کے، اس کے ذریعے سے آپ وزیر اعظم تک پہنچتے ہیں۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں چونکہ بادشاہ کے لیے وسیلہ ضروری ہے اس لیے اللہ کے لیے بھی وسیلہ ضروری ہے، وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو عام بادشاہوں کی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ عام بادشاہ تو سوتے بھی ہیں، اونگتے بھی ہیں، غافل بھی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں جنگ چھڑی جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، بم بلاسٹنگ ہوتی ہے، دھماکے ہوتے ہیں، ان کو نیند سے جگا کے بتایا جاتا ہے فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا ہے، فساد ہو گیا ہے، جنگ چھڑ گئی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بیک وقت تمام انسانوں کو، تمام جانداروں کو، ایک ایک پتے کو، ایک ایک چیونٹی کو دیکھ رہا ہے، ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ اللہ کو کسی بادشاہ سے، دنیاوی بادشاہ سے، کسی انسان سے تشبیہ دینا ہی حرام ہے۔ ایک ایسی ہستی جو ہمیشہ سے ہے، جس کے پاس مکمل علم ہے، مکمل قدرت ہے، اس کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو وسیلے کی ضرورت ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے خیالات کے وسوسوں کو بھی میں پکڑ لیتا ہوں، میں جان لیتا ہوں۔ اور وہاں کیا کہا گیا پہلے توحید علم کے بارے میں؟ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔
اللہ تعالیٰ کے پاس مستقبل کا بھی علم ہے، ماضی کا بھی علم ہے، حال کا بھی علم ہے، ہر چیز ایک کتاب میں درج ہے، ہر چیز اس کے منصوبے کے مطابق ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس کے علم میں ہوتا ہے، ہمارے لیے تو وہ اختیار ہے، لیکن اللہ کی وہ علم میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو ایسا جامع علم اس کے پاس ہے۔ یہاں پہ جو ایک بات اور بھی پتہ لگ رہی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جیسے آپ نے بولا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ براہ راست ہر انسان کے بارے میں جو معلومات ہے وہ میرے پاس آ رہی ہے۔ بالکل، تو میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھ سے دعا کرنے کے لیے کسی وسیلے واسطے کی ضرورت نہیں، تمہارے دلوں کے حالات براہ راست میں جانتا بالکل ہوں۔ ڈائریکٹلی، دعا کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اچھا ابھی ایک اور بات سمجھ لیجیے، وہاں سورہ ملک میں ہم نے پڑھا تھا نا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اب کسی حکمران کے پاس آپ چلے جاتے ہیں تو وہ پوچھے گا آپ سے آپ کس لیے آئے ہیں، آپ کی کیا ضرورت ہے، میں کیا آپ کی خدمت کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو معلوم ہے، معلوم ہوتا ہے۔ وہ آپ کے پہلے ہی جانتا ہے آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ کس لیے آئے ہیں، آپ کے دل کو، دماغ کو، آپ کے وسوسوں کو وہ پڑھ لیتا ہے۔ کیوں پڑھ لیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خالق، وہ قریب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے۔ خالق ہے، وہ اقرب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے۔ خالق ہے۔ جی صاحب، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے اور اس سے میرے ذہن کے بہت سارے شبہات واضح ہوئے ہیں۔ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ناظرین، یہاں پہ بریک لیں گے ہم، اور بریک کے بعد دوبارہ سے آتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آیت نمبر 16 سورہ قاف، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور اگر ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو جو ہمارے دلوں کے ایون کے جو حالات ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں۔ بریک کے بعد آتے ہیں اور مزید گفتگو اس آیت پہ بھی کریں گے اور آگے بھی ہم چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا حامل القرآن۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عبرت کے لیے یقیناً اس طرح کے واقعات سنانے میں ایک عبرت ہے، ایک سبق آموزی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ ہدایت کے لیے ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر بھی ہے۔ نوید احمد، مراد یہ ہے کہ تم اپنا کردار، اپنی تصویر قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہو۔ احساس کی بیداری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے۔ ہماری پوری زندگی میں تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کہ میں نے سر جھکا دیا اس ہستی کے احکامات کے سامنے جو تمام جہانوں کے مالک و پروردگار ہے۔ سمجھیے پرانی آیات میں بیان ہوئے واقعات تاکہ مضبوط ہو ایمان۔ قصص القرآن ہر جمعہ شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 باب نمبر 17 حدیث نمبر 224۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ يا حامل القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم آیت نمبر 16 سورہ قاف جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل گفتگو کر رہے تھے، اور ہمارے مہمان آج کے پروگرام کے پروفیسر خلیل الرحمان چشتی صاحب
روشنی ڈال رہے تھے اس آیت پہ اور ایک دلچسپ انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو چشتی صاحب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں جیسے ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور پوری کی پوری ہماری معلومات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے کیونکہ وہ خالق ہیں. اور آپ نے کمپیئر کیا کہ جو لوگ دلیل دیتے ہیں کہ جس طرح وزیر اعظم کے پاس جانے کے لیے وسیلہ چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دلیل بہت کمزور ہے، اور میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دینا حرام ہے. دیکھیے خالق اور مخلوق ایک جیسے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جو بادشاہ ہے وہ سوتا ہے، اونگتا ہے، غافل ہوتا ہے وہ، لیکن اللہ کیا سوتا ہے، اونگتا ہے؟ وہ پیدا کرنے والا ہے. پیدا کرنے والا اور مخلوق دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اسی طرح وہاں کہا گیا سورہ بقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں. تو اللہ بہت قریب ہے. اچھا دوسری جگہ کہا گیا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرنے سے، دعا کرنے سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے. اچھا اسی طرح وہاں سورہ واقعہ میں کہا گیا السابقون السابقون اولئک المقربون، تو جو پہل کرتے ہیں، انیشیٹو لیتے ہیں، آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں، یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. اسی آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں تاکہ میں ایک دفعہ پھر ذہن میں ریوائز ہو جائے گی اور پھر ہم اگلی آیت کی طرف چلیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. اب دیکھیے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انتظام کر رکھا ہے، یعنی ڈائریکٹ علم تو اس کے پاس ہے، راست علم ہے اس کے پاس، لیکن وہ اتمام حجت کے لیے روز قیامت ہمیں اپنا نامہ اعمال دکھائے گا. تو اس کے لیے اس نے کیا کیا ہے، ایک فرشتہ یمین پر اور ایک شمال پر، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. اور یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو ہم کام کرتے ہیں وہ ان کو لکھتے جاتے ہیں، ہمارے حسنات اور ہمارے سیئات. اور قیامت کے دن ہم ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنی کتاب میں، اپنے نامہ اعمال میں پڑھ لیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اس دن انسان دیکھ لے گا جو کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے اللہ کے حضور پیش کیا. تو یہ اتمام حجت کے لیے کل کے دن، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے کر سکتے ہیں اور اپنے علم کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرے گا، لیکن تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی تو ہم اپنی پوری فلم دیکھ لیں گے. یومئذ تحدث اخبارہ بان ربک وحالہ. یہ جو زمین ہے یہ ہم پر گزرے ہوئے سارے حالات دکھائے گی. ہمارا بچپن، ہمارے اسکول کی زندگی، ہمارے کالج کی زندگی، یونیورسٹی کی زندگی، مدرسے کی زندگی، ہماری شادی، ہمارے بچے، ہماری ملازمت، ہماری کمائی، ہمارا خرچ اور ہماری موت، یعنی پیدائش سے لے کے موت تک کے سارے حالات کو ہمیں دکھایا جائے گا. جی صاحب پھر لوگ یہ بھی تو کہیں گے نا کہ بھائی یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے نہ میری کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ میری کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، تو وہ خود ہی اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہوں گے. جی بالکل، وہ آیا ہے سورۃ الکہف میں مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری فلم بنا رہا ہے اور ہماری گفتگو کو، ہماری آوازوں کو، ہماری نقل و حرکت کو، اور یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں، جو ہماری نیتیں ہیں، وہ بھی ریکارڈ کی جا رہی ہیں. تو سورہ تاریخ میں کہا گیا یوم تبلی السرائر، اس دن خفیہ چیزوں کی بھی جانچ پڑتال ہوگی، سرائر کی، سینے میں جو راز ہیں ان کو بھی پرکھا اور جانچا جائے گا. نیتیں کیا تھیں؟ صرف عمل نہیں دیکھا جائے گا، عمل کے پیچھے نیت اچھی تھی یا بری تھی، ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، تصنع تھا یا اخلاص تھا، اس کو بھی دیکھا جائے گا. اس لیے فرمایا گیا کہ ان تبدوا ما فی انفسکم، تم اگر ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دل میں ہے، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا. دیکھیے اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، اللہ کی صفات اور تمام صفات پر ایمان لانا ضروری ہے. اور علم اصل میں الہیات کا جو علم ہے
وہ صفات کا علم ہے، اور اللہ کی معرفت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کی پوری صفات ہمیں معلوم ہو جائے، اور قرآن مجید میں احادیث میں اس کی صفات بیان کی گئی، وہ صفات کو اگر ہم جان لیں تو ہمیں مکمل علم حاصل ہو جائے گا، اور اللہ کو ہم صحیح طور پر سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دیکھیے، ہم انسان خود اللہ کو نہیں سمجھ سکتا، خدا خود بتائے کہ وہ کیسا ہے۔ ایگزیکٹلی تب ہی جیسے آپ نے پہلے بھی کسی پروگرام میں بتایا تھا، انصاف جو صحیح انصاف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قائم کرنا ہے، وہ تب ہی ہوگا کہ جب معلومات جو ہیں سارے وہ بالکل صحیح کی صحیح موجود ہو۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈائریکٹ لنک معلومات کے ساتھ ہے، اور پھر فرشتے بھی اس کی گواہی دیں گے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور انسان خود بھی اس کو پڑھ لے گا، تو یقیناً واقعی وہ صحیح انصاف والا دن ہوگا۔ یہ آیت ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، ان الفاظ کا کیا مطلب بنتا ہے؟ لکھنے والے ہیں، یہ جو لکھ رہے ہیں، ایک یمین پر ہے، ایک شمال پر ہے، ایک دائیں جانب میں ہے، اور وہ قید ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ معزز فرشتے، نیک فرشتے ہیں یہ، یعنی ایسے لوگ نہیں ہیں جیسے دنیا کے اندر محرر ہوتے ہیں، آپ ان کو پیسے دے کے ریکارڈ چینج کر لیتے ہیں، جعلی سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں، ریکارڈ بدل دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، فرشتے غلطی ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے راست علم میں بھی ہے، اور پھر گناہوں سے پاک فرشتے بھی ٹھیک ٹھیک اس کے بتائے ہوئے ضابطوں اور اصولوں کے مطابق وہ ہماری حسنات اور سیئات، ہماری نیکیاں اور برائیاں وہ درج کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ صحیح درج کریں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی لفظ نہیں نکلتا، ما یلفظ من قول، ایک لفظ نکلتا ہے اور وہ فوراً درج ہو گیا۔ آپ ہاں کہتے ہیں، نو کہتے ہیں، یس کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں، وہ درج ہو رہا ہے وہاں۔ اور ہمارے پاس ایک یعنی رقیب عتید، یعنی رقیب تو کہتے ہیں نگران کو، نگرانی کرنے والے کو، سپروائزر کو، اور وہ حاضر ہیں، عتید ہیں وہ، یعنی ہر وقت الرٹ ہیں۔ آپ فرشتے کبھی تھکتے نہیں، سوتے نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں۔ اللہ نے نور سے، لائٹ سے، روشنی سے ایک مخلوق کو پیدا کیا ہے، ان کا نام ملائکہ ہے، فرشتے۔ تو وہ ہمیشہ موجود ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، حاضر ہیں، نگران ہیں، وہ سارا یہ کام کر رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ اس آیت کی وضاحت میں آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہمیں بتایا۔ اب آگے جو ہے جیسے موت کا کچھ تذکرہ شروع ہونے لگا ہے، اس کے اوپر بھی ہم چلتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید۔ اچھا دیکھیے، انسان کی غفلت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ انسان کا عالم یہ ہے کہ وہ دنیا میں گم ہو جاتا ہے، کبھی خدا یاد نہیں آتا۔ دیکھیے، غریب کا بھی یہی عالم ہے، اور متوسط طبقے کا بھی یہی عالم ہے، امیر کا بھی یہی عالم ہے۔ اب دیکھیے، ایک ریڑھی پر ایک آدمی سبزی بیچ رہا ہے، پھل بیچ رہا ہے، لیکن صبح سے شام تک کام کرتا ہے، رات کے 10 بجے گھر پہنچتا ہے، وہ اللہ یاد نہیں آتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور مسجد نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا، الا ماشاء اللہ جس پر اللہ نے رحم کیا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ درمیانی طبقے کے ہوتے ہیں، کلرک ہوتے ہیں، ایل ڈی سی ہوتے ہیں، یو ڈی سی ہوتے ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں، اور ان کا بھی یہی معاملہ ہے، الا ماشاء اللہ، خدا یاد نہیں آتا، دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو کاروبار میں منہمک ہے، کروڑوں، اربوں، لاکھوں کا کاروبار کرتے ہیں، ساری دنیا کے چکر لگاتے ہیں، لیکن خدا یاد نہیں آتا۔ ساری دنیا دیکھ لی لیکن حج نہیں کیا، انہوں نے عمرہ نہیں کیا۔ تو یہ انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے، وہ غفلت۔ یا ایھا انسان ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم معزز رب سے کس چیز نے تجھے غافل کر رکھا؟ تو وہ کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو الہا کیا ہے؟ الہا کی وجہ کیا ہے؟ تکاثر ہے، ایک دوسرے سے زیادہ آگے بڑھنے کی لگن نے تم لوگوں کو غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے، یہاں تک کہ تم حتی زرتم المقابر وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ اب موت کی سختی شروع ہوگی۔ موت بہت سخت چیز ہے۔ اس
آیت کی مزید وضاحت بھی چاہوں گا، کیونکہ کچھ بڑی آیت بھی ہے اور کچھ الفاظ ہیں جیسے حق کے ہیں، اتنی ساری اللہ سبحانہ وتعالی نے دلیلیں دیں کہ فرشتے نگران بیٹھے ہیں، میں تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا ہوں، اور پھر آخرکار وہ وقت آ جاتا ہے جو کہ حق اور سچ ہے، جس کو ہو جانا تھا ایک دن. تو اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں کریں گے. ابھی وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم پروگرام کو آگے کنٹینیو کریں. ناظرین، یہاں پر آیت نمبر 19 پہ ہی ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اس آیت کی مزید ڈیٹیل ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس بھی کریں گے، اور یہ یاد رہے کہ ہم سورۃ القاف کی تفسیر ایک نئے اور دلچسپ انداز میں سیکھ رہے ہیں، جس میں ہمارے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور کر رہے ہیں ہمارے مہمان پروفیسر خلیل الرحمان چشتی، اور پروگرام کا نام ہے قرآن کے سائے میں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.